وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت پھینکو، وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکوکاری کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ اچھا، یہ جو آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے نا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو، یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے جو اس سے پیچھے اسی آیت میں ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو اور اپنی جان کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو۔ مراد کیا؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے بینک میں سٹور ہو رہا ہے۔ یہ ایک جنرل رول ہے، یہاں تو آیا انفاق سبیل اللہ پہ، ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ سگریٹ بھی اس میں آئے گا، نشہ بھی اس میں آئے گا، خودکشی بھی اس میں آئے گا، اور جان بوجھ کے میدان جنگ میں کودنا جو جنگ کہیں بنتی نہیں ہے وہ بھی اس میں آئے گا، خودکش حملہ بھی اس میں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اگرچہ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان پوری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا پھر تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا، آخرت کے دن کے لیے محفوظ ہو گیا، وہ بھی تیرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم میں وہ بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 اس کی قبر تک جا کے واپس آ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے مال اور رشتہ دار یہ قبر سے باہر باہر رہ جاتے ہیں۔ مال قبر تک جا سکتا ہے کہ آپ کو کسی بہترین سی گاڑی میں بٹھا کے تو وہاں جا کے اتار دیں، رشتہ دار بھی وہاں تک اتار دیں، لیکن قبر کے اندر کچھ نہیں جا سکتا، قبر کے باہر باہر رہے گا۔ مال لگ سکتا ہے قبر کے باہر، خوبصورت قبر بن جائے، ماربل لگ جائیں اس کے اوپر، بڑی مہنگی والی گھاس، آپ ذرا اسلام آباد کے قبرستان میں جا کے دیکھیں، دل خوش ہو جاتا ہے قبریں دیکھ کے، یقین کریں، نہیں سونی ہیں قبراں نے، لیکن وہ باہر ہی سونی ہیں، اندر کا معاملہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، آمین ثم آمین۔ تو جو کچھ بھی آپ کو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں نا وہ باہر والے حصے میں کر سکتے ہیں، اندر نہیں۔ فرمایا 3 دوست ہیں، 2 باہر ہی رہ جائیں گے، مال اور رشتہ دار، اور اندر ایک ہی جائے گا، اعمال۔